اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ الصَّبْرُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ۔ آپ فیس بک میں اور یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں اور دیگر ذریعے سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آن لائن بیان ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر میں بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی اعلان دیکھا کہ 12:30 بجے بیان شروع ہوگا، 1:30 بجے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کر لیں، اطمینان سے بیٹھیں اور تھوڑی دیر بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ نماز ظہر ادا کریں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصیام نصف صبری، روزہ آدھا صبر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے صبر کے ساتھ رہیے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریے، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم تو طاقتور ہیں، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں کے اندر ہیں، صبر سے رہیے، آپ کے اندر جوش بھی ہے، آپ کے اندر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سب اپنی جگہ۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم دوسروں پر قابو پا لیں گے، دوسروں پر غالب آ جائیں گے، یہ خیال دلوں سے نکال دیجئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسروں پر غالب آ جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان اور طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر، اپنی ذات پر وہ غالب آ جائے، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھ لے، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھ لے، اپنے آپ پر جو غالب آ جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ پہلوان ہے، یہ طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر عمل، ہر کام مومن بندے کا یا مومن بندی کا ہر عمل، ہر کام حکمت سے، نرمی سے کرنا چاہیے، ہر کام نرمی سے کرنا، حکمت سے کرنا اور سہولت سے کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی میں کوئی کام کر لینا، جذبات میں آ کر بے قابو میں ہو کر اور اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کر سکے اور جلد بازی میں کوئی کام کر دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کا کام نہ کیجئے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں میں رہنے کا زمانہ ہے، صبر کے ساتھ رہیے، حکمت سے کام کیجئے، نرمی سے کام کیجئے۔ رمضان کے اندر بھی رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، صبر سے کام کیجئے، حکمت سے کام کیجئے، جلد بازی میں کوئی کام ایسا نہ کیجئے کہ تمہارے عمل کے ذریعے سے امت کا نام بدنام ہو جائے، ملک کا، انسانیت کا نام بدنام ہو جائے، اسلام کا نام بدنام ہو جائے، کوئی ایسا کام ہرگز نہ کیجئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار۔ جو اونر، جو مالک اپنے ماتحت میں کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ، آپ فیکٹری کے اونر ہیں، دکان کے اونر ہیں، آپ کے ہارڈ ویئر میں سینکڑوں لوگ کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے ہیں،
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رمضان کے مہینے میں وہ مزدوری کرنے والے لوگوں کا کام ہلکا کر دیجئے، دوسرے دنوں میں زیادہ کام لیتے ہیں، رمضان میں ان کا کام کم کر دیجئے، تھوڑا سا کام لے لیجئے مگر اجرت ان کی مزدوری پوری دے دیجئے۔ تو تھوڑا کام کر دیجئے تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں، سہولت کے ساتھ وہ بھی تراویح کا اہتمام کر سکیں، رمضان صحیح گزار سکیں۔ اگر آپ نے زیادہ کام لے لیا پھر وہ کہیں گے کہ اونر ہمیں روزہ رکھنے نہیں دیتا، تراویح ادا کرنے نہیں دیتا، ہم تھک جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ سپڑ جائیں گے، وہ روزہ چھوڑنے کا وبال، ان کا گناہ آپ کے سروں پر، آپ مجرم ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ ایک نمبر کے حرامی ہیں جو اپنے کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ بوجھ ڈال کر ان کو آپ روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں، تراویح ادا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مزدوروں کا کام ہلکا کر دیجئے، زیادہ کام نہ لیجئے۔ اگر کوئی اونر، مالک، حاکم اپنے مزدوروں کے ساتھ نرمی کا، سہولت کا معاملہ کرتا ہے اور ان کے کاموں کو کم کر دیتا ہے، اللہ کے نبی نے بشارت سنائی غفر اللہ لکا غفر اللہ لہو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ اور آگے بیان فرمایا وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا اور اللہ آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اس لیے میں اونروں سے، اب تو ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، فیکٹریاں بند، دکانیں بند اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بند ہیں۔ 3 مئی تک یہ بند ہو چکا ہے۔ 3 مئی کے بعد کیا ہونے والا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے۔ اس لیے رمضان میں دوسروں کا خیال کیجئے۔ گزشتہ جمعہ بھی آن لائن بیان میں نے یہ بات عرض کیا تھا کہ دوسروں کا خیال کیجئے، رمضان شروع ہو رہا ہے، دیکھیے آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، ان کا خیال کیجئے، ان کے گھروں کا انتظام کیجئے۔ ماشاءاللہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی آدمی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ خرچ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیجئے، ہرگز نہیں کہا۔ جمعہ کا دن ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ بیان سن رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی ایک آدمی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ خرچ کرنے والوں کا شکریہ بھی اپنے بیان میں ادا کیجئے، کسی نے نہیں کہا۔ میں اپنی طرف سے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جہاں جہاں بھی خرچ کیا، خاص کر میں کولار شہر والوں کے مالداروں کا، خرچ کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کا کتنا خیال کیا، کتنا مال لٹایا۔ مجھے یہاں تک کارگزاری پہنچی، یہاں تک ناموں کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک 2 بھائیوں نے زمین بیچ کر 25 لاکھ روپیہ لوگوں پہ لٹایا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ ایک صاحب نے 5 لاکھ روپیہ، کسی نے 3 لاکھ روپیہ، اور ابھی کل پتہ چلا ایک صاحب نے 9 لاکھ روپیہ اپنے مال میں سے خرچ کیا اور لوگوں پہ مال لٹایا۔ اور پتہ نہیں کتنے چھپے اللہ کے بندے ہیں جو لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور کتنے ادارے ہیں، جمعیت العلماء ہند ضلع کولار نے بھی کتنے لوگوں پر اپنا مال خرچ کیا، لوگوں سے چندہ لے کر مال لٹایا۔ اسی طرح انجمن اسلامیہ کولار نے تقریباً 30 لاکھ روپیہ چندہ وصول کر کے لوگوں کے پاس جا کر نہ اپنی عزت کا خیال کیا، نہ کسی اور چیز کا خیال کیا، صرف قوم کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے
تقریباً 30 لاکھ روپیہ وصول کر کے لوگوں پہ خرچ کیا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اسی طرح پتہ نہیں کتنے ادارے والے، خصوصاً کولار شہر والے، جن لوگوں نے بھی انفرادی یا اجتماعی لوگوں کا خیال کیا، ان تمام لوگوں کا میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں، کسی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ شکریہ ادا کریں، میں اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کے خرچ کرنے کو، آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ تو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ایک صحابی بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانے کا انتظام کیجئے۔ اللہ کے نبی تڑپ گئے اور اپنے غلام، غالباً اس موقع پر بلال سے یا کسی اور صحابی سے فرمایا، جائیے میرے گھروں میں دیکھ کر آئیے، پردے کی حالت میں پوچھ کر آئیے، میری بیویوں سے کھانے کی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ معلوم کر کے آیا تو پتہ چلا کوئی چیز نہیں ہے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر صحابہ کے سامنے بیان کیا، کون میرا صحابی ہے جو یہ میرے مہمان کو لے کر جائے اور اپنے گھر میں اسے کھانا کھلائے۔ ایک صحابی تیار ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا مہمان ہے، میں لے کر جاتا ہوں۔ گھر میں لے کر گئے، ایک کنارے میں بٹھا دیا اور بیوی سے سوال کیا، بتا بیگم کھانے میں گھر میں کھانے کی کیا چیز ہے؟ بیوی نے کہا، میرے شوہر، میرے سرتاج، صرف تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کو رکھا گیا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، فاقے میں ہیں، وہ بچوں کا کھانا ہے۔ شوہر نے کہا، بیگم بچوں کو سلا دے، بہلا کے سلا دے، بچے بھوکے سو جائیں اور وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیں گے۔ رات آ چکی ہے، اندھیرا آ چکا ہے، چراغ جلوانا ہے، چراغ جلوا دینا۔ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے، چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھوا دینا اور بتی بجھا دینا، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ گھر والے بھی کھا رہے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ سمجھ کر وہ پورا کھانا کھا لے۔ ایسا ہی ہوا کہ چراغ جل رہا تھا، کھانا سامنے رکھا گیا۔ جب مہمان بیٹھا تو بیگم نے چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھوا دیا، مہمان پورا کھا لیا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، جبرائیل پیغام لے کر آیا۔ کلام پاک کا 29واں 28واں پارہ، سورہ حشر کی آیت، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے رب نے قرآن میں آیت نازل فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو فقر و فاقے میں رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رکھتے ہیں، مگر دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں، دوسرے بھوکے پیاسے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے سامنے بیٹھ کر سینکڑوں ہزاروں سننے والے، میری مائیں، بہنیں اور میرے بھائیوں، آپ تمام سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آپ پڑوسیوں کا خیال کیجئے، دوسروں کا فکر کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیان فرمایا کہ روزوں کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو، سحری کا، افطاری کا اہتمام کرو، اسی طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا پورے اعمال کا اہتمام کرتے کرتے رمضان کا مذاق نہ اڑاؤ، روزوں کا، تراویح کا جنازہ نہ نکالو، اس کی توہین نہ کرو، اور یہ خیال نہ سوچو کہ آئندہ دیکھیں گے، آئندہ رمضان رکھ لیں گے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی ایک باندی کو خریدا، مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا ادا کرنے کے لیے، تو وہ باندی کے اونر سے کہا، اس کی قیمت، اس کا پیسہ 1 مہینے کے بعد ادا کروں گا۔ وہ اونر تیار ہو گیا، باندی لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اسامہ اپنی زندگی کی بڑی لمبی امید ہے، 1 مہینہ زندہ رہو گے، اتنی امید، اتنا بھروسہ تم کو اپنی زندگی پر، جبکہ میرا حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھا، فضائل صدقات لکھا،
بخاری کی شرح لکھی، سینکڑوں کتابوں کو لکھا ہے، انہوں نے روایت نقل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسامہ میری زندگی کا حال یہ ہے، ایک مرتبہ آنکھوں کی پلک جھپکتا ہوں، دوسری مرتبہ پلک جھپکنے کی مجھے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ فرمایا اسامہ جب میں پانی پینے کے لیے پیالہ اٹھاتا ہوں، دوبارہ نیچے رکھنے کی امید مجھے نہیں ہے۔ فرمایا اسامہ جب ایک لقمہ میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں، وہ لقمہ میرے حلق کے نیچے اتر جائے، اتنی زندگی کی مجھے امید نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں۔ اسامہ آپ کو 1 مہینے کی زندگی کا بھروسہ کہ 1 مہینے کے بعد میں ادا کروں گا، یہ الگ چیز ہے، ایسے معاملات کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی اپنے صحابی کا ذہن بنانے کے لیے، ان کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت کی ترغیب دلانے کے لیے، اور یہ زندگی فنا ہونے والی اعمال کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ کی طرف ان کا دھیان موڑنے کے لیے، گویا کہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے نماز کا وقت آ جائے، نماز کا اہتمام کرو، کیا پتہ دوسرا وقت آنے سے پہلے تمہاری جان نکل جائے۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو، کیا پتہ رمضان کے ختم سے پہلے تم قبروں کے حوالے ہو جاؤ۔ تراویح کا اہتمام کرو، دوسرے دن تراویح کا وقت آنے سے پہلے تمہاری نماز جنازہ ادا کر کے تم کو قبرستان کے حوالے کر دیا جائے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ آج صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھا، کیا پتہ تمہارے دلوں میں ارادہ آئین سبا رکھ لوں گا، سبا پر رکھ لوں گا، کیا پتہ آج صحت مند ہوئی، کل میڈیکل کالج میں ایڈمٹ ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، بستروں کے حوالے ہو جاؤ۔ اس لیے غنیمت جان کر روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، سحری افطاری کا اہتمام کرو، رمضان کی توہین نہ کرو، رمضان کا مذاق نہ اڑاؤ، اور روزوں کے جنازے نہ نکالو، تراویح کے جنازے نہ نکالو، چہروں پہ داڑھی زندہ کرو اور گھروں میں تلاوت زندہ کرو۔ یہ سارے اعمال گھروں کے اندر رہ کر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کے کیا مسائل ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ یوٹیوب کے اندر ہر دن مختصر سا ویڈیو میں ڈالتا ہوں، میرے نام پر وہ لنک میں جائیں آپ کو مل جائے گا کہ سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل، گھر میں تراویح کا اہتمام کیسے کرنا، اس طرح کے مختلف ویڈیو یوٹیوب میں میرے نام پر جائیں گے تو مل جائیں گے۔ اسی طرح روزوں کے مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ روزانہ چند مسائل ہی صحیح میں وہ یوٹیوب میں ڈالتا رہوں گا، آپ وہ لنک میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اب روزوں کے مسائل بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، 1.25 گھنٹے کا بیان ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہر دن کچھ نہ کچھ میں آپ کے سامنے ڈالتا رہوں گا، اور وہ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے آن لائن کے ذریعے سے بیان سنا، آپ تمام سننے والوں کو، آئندہ سننے والوں کو بھی اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، انوارات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی آن لائن بیان ہوگا، 12:30 بجے بیان شروع ہوگا، آپ بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، اور آپ یہ بھی سنے ہیں تو دوسروں کو بھی فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے بھی ہزاروں لوگ یہ سننے والے بنیں، دنیا کے کونے کونے میں یہ دین کی باتیں پہنچیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی۔ مسجدوں میں اذان ہو چکی ہے، وہ اذان ہی کافی ہے، آپ کیا کریں، اقامت کہیں اور نماز ظہر جماعت کے ساتھ اپنے گھروں میں ادا کر لیں، مسجدوں کو جانے کی ہرگز فکر نہ کریں۔ دعا کے بعد آپ اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کر لیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رمضان شروع ہو چکا ہے،
یا اللہ آپ سے گزارش ہے آئندہ رمضان اگر ہماری زندگی باقی رہی وہ رمضان مکہ میں یا مدینہ میں گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کی مبارک ساعتیں حرم میں بیٹھ کر آپ کے نبی کے روضے کے سامنے بیٹھ کر گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ یہ رمضان تو یہاں موقع ملا ہے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، توبہ، استغفار، درود، سارے اعمال کا اہتمام گھروں کے اندر رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی ہر برکت، ہر رحمت، ہر نعمت سے ہمیں مالا مال فرما، کوئی نعمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ بدبخت لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما، ظالم لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ یا اللہ تیری رضا نصیب فرما، آپ کی رضا نصیب فرما، تمام نبیوں کی محبت و عظمت پیدا فرما۔ یا اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا فرما، ان کی سنتوں پر، ان کی تہذیب، ان کے تمدن پر، ان کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کے اخلاق نصیب فرما، صحابہ کے صفات نصیب فرما، امت کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے ہندوستان میں امن و امان کے فیصلے فرما، شانتی کے فیصلے فرما، ظالموں کے ظلم سے ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہندوستان کی حفاظت فرما، ہندوستان میں بھائی چارہ نصیب فرما، محبتوں کا، الفتوں کا، مودتوں کا ماحول پیدا فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ گھروں میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، اختلافات کو دور فرما، انتشار کو دور فرما۔ یا اللہ آن لائن کے ذریعے سے جتنے تیرے بندے بندیاں گھروں میں بیٹھ کر بیان سنا ہے، یا اللہ ان تمام لوگوں کو آپ اپنے فضل و کرم سے بار 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 حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، مدینے میں مرنے کی سعادت نصیب فرما، صحابہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن بھی تمام نبیوں کے پیچھے کھڑے ہونے کی سعادت نصیب فرما، صحابہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہر گھر میں خیر کے، عافیت کے فیصلے فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو دور فرما۔ یا اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجدوں کی، خانقاہوں کی، مدرسوں کی، حرمین شریفین کی، درگاہوں کی، عیدگاہوں کی، قبرستانوں کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صحت و تندرستی نصیب فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے کہنے سننے کو، دعاؤں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔